السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے مسلمان عورتوں کا پردے کے بارے میں۔ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب میں 33 آیت میں یہ آیت ہے۔ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ اس بات کا اگر آسان الفاظ میں اگر کہا جائے، اس بات کو کوئی انسان کے اندر جو گناہ کرنے کی ایک فطرت ہے، جو نفس ہے، تو اگر گناہ سے اگر روکنا چاہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ یہ دروازہ جو رکھا گیا ہے پردے کے بارے میں، پردہ کا جو دروازہ ہے، یہ دروازے کو اپنائے، یہ دروازے کو بند کرے۔ جو اس دروازے کے اندر رہیں گے تو گویا وہ پھر نجات پائے گی انشاءاللہ، وہ گناہ سے اور بدکاریوں سے وہ پھر محفوظ رہے گا۔ اور اگر دروازے سے باہر رہیں گے یعنی بے پردہ رہیں گے تو گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ آپ بھی خود ہو سکتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے وہ عورت کو دیکھ کر دوسرے مرد بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پردہ کرنا عورتوں کے اوپر فرض ہے، تاکہ اگر عورت پردے میں رہے گی تو پھر بہت سارے مرد گناہوں سے بچ جائے گا، جیسے کہ نگاہ کے گناہوں سے وغیرہ، اور لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ہی مردوں کو گناہ کرنے کا شہوت پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے کا خیال آتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کے بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کی دوش بدوش گھومتی پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلے بلکہ پردہ کے ساتھ باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں صاف صاف پردے کے فرض کے بارے میں حکم دے دیا ہے کہ پردے میں رہے، وہ گھر کے اندر رہے، اور اگر وہ باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر وہ پردہ کر کے ہی نکلے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں عرب کے کفاروں کی وہ عادت تھی، ان کی عورتوں کی وہ عادت تھی کہ بناؤ سنگار کر کے یعنی اچھے میک اپ کر کے وہ باہر نکلتی تھی، بازاروں میں میلوں میں نکلتی تھی اور لڑکوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھی، مردوں کے دوش بدوش گھومتی یعنی آزو بازو گھومتی پھرتی تھی۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں بہت مسلم عورتوں میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ ابھی عرس کے بہانے میں اور جلسے پروگرام وغیرہ یہ سب کے بہانے میں، شادی وغیرہ یہ سب کے موقع پر وہ اچھے میک اپ کرتی ہے، خوشبو وغیرہ لگاتی ہیں اور پھر میلے میں جاتی ہے اور لڑکوں مردوں کے پاس گھومتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ کفار کا جو حشر ہوتا ہے ویسا ہی پھر جو ان کے طور پر عمل کرے گا اس کا بھی حشر وہی ہوگا۔ جیسے ان کو جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے، اسی طرح پھر ہمارے بھی ماں بہنیں جو اس طرح کرے گی یعنی بے پردگی کے ساتھ مردوں کے آس پاس آزو بازو گھومے گی پھرے گی، انہیں بھی پھر اسی کے ساتھ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یا کہ تم گھروں کے اندر رہو
اور اگر کوئی ضرورت پڑے باہر نکلنے کی تو تم بناؤ سنگار کر کے نہیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ کیا فرمایا؟ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ جب بھی عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور کچھ تو انسانی لباس میں بھی شیطان اسے پھر جھانک جھانک کر دیکھتا ہے جو بے پردہ نکلتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے کہ جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ کچھ عورتیں اونچی اونچی چپل ہیل وغیرہ پہنتی ہیں اور پھر اترا کے چلتی ہے، مٹکا کی اترا کے چلتی ہے، تو اس کی مثال کیا ہے کہ ایسی اندھیری ہے، اتنی اندھیری ہے کہ اس میں روشنی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ یعنی ان کی زندگی اتنی زیادہ بدکاری میں چلی جاتی ہے اور اتنا وہ گناہ کر بیٹھتی ہے کہ جس کے بارے میں کیا بولا جائے کہ اس میں کوئی روشنی ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کے خوشبو سونگھے، وہ عورت بد چلن ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس گزری اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے جسم میں جو خوشبو ہے وہ مرد سونگھے، اس عورت کو حضور نے بد چلن فرمایا۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں وہ کون ہیں اور کتنی بڑی گناہ گار ہیں۔ جو اس طرح کے کام کرتی ہے، یعنی بے پردہ گھومتی ہے اور یا تو بہت زیادہ ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے، اتنا ٹائٹ کہ پورے جسم ظاہر ہوتا ہے کہاں پر کون سا پارٹ ہے، یا پھر اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے جس میں جسم کا رنگ نظر آتا ہے، اور خوشبو لگا کر جو اس طرح کے کام کرتی ہے، سنیما فلم وغیرہ دیکھنے جاتی ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقام پھر کہاں پر ہے، ہماری جگہ، ہمارا ٹھکانہ پھر کہاں پر ہوگا۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت ہی بڑے گنہگار ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کے بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں پردے میں رہنے کے حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردہ میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے جو حکم ہے کہ پردے میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، تب عورتوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے پردہ کرے تاکہ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی ملے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا وہ دنیا میں یہ نقصان کرتی ہے کہ اپنے خاندان باپ داداؤں کے عزت اور عظمت کو برباد کرتی ہے، اور پھر اپنا ٹھکانہ آخرت کے لیے وہ پھر جہنم بناتی ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے، یعنی کچھ دن کی جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو، اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کی طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے عورتوں کو پردہ کرنے کے بارے میں قرآن میں، جیسا کہ آپ نے وہ آیات سماعت فرمایا، تو آیت کے مطابق عورتوں کو جو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تب عورتوں کو چاہیے کہ
کہ اگر اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنے چاہتی ہے، اپنا گھر اگر جنت میں بنانا چاہتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا پھر مقدس جو ذات ہیں ان کے اگر طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں پھر وہ عورت ان مقدس خاتون کے ساتھ پھر وہ اٹھیں گے۔ پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمن اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردوں سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہونا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھنونا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک چال چلا ہے یہود و نصارہ نے کہ مسلمان عورتیں جب پردہ کر رہی تھی، پردہ کرنے لگی، تو اس میں سے یہود و نصارہ کے کچھ لوگوں نے یہ عورتوں کو اسکایا بہکایا کہ تمہارے یہ خوبصورتی، تمہاری یہ حسن، یہ تمہاری جو بھی اللہ نے اس طرح خوبصورت بنایا ہے، تم اگر اپنے آپ کو پردے میں رکھتے ہو تو پھر دکھاتے کیا؟ اگر تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو تم ظاہر کرو، دکھاؤ، اپنے حسن کا چرچا کرو۔ اور تمہیں یہ اس طرح کپڑے میں قید کر کے، پردے میں قید کر کے حسن کو رکھنے سے تمہاری یہ انسلٹی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا، یہود اور نصارہ نے، اور جو کہ اس بات پر ہمارے مسلم سماج کے ماں اور بہنیں، ہمارے بہنیں خاص کر کے اس سب باتوں پر ابھی عمل کرنا بھی شروع کر دی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے وہ برقع وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی، نہیں پہنتی ہے، اور بنا پردے کے، بنا برقعے کی ادھر ادھر گھومتی ہے۔ اتنا خطرناک ہے کہ شاید شیطان کو بھی یہ نہ سوجا ہوگا۔ اب آگے اس کا جواب دیکھیے۔ یہ اللہ عز و جل کی بندی ہے، تمہیں انصاف کرو کہ تمام کتاب کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن کی عزت ہے یا بے عزتی؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہے، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردہ میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردہ کا حکم دے کر اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کے سامنے ہی یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کو جب کپڑے کے اندر رکھا گیا، پردے میں، غلاف میں، جزدان جسے ہم کہتے ہیں، ہاں، اور دوسری کوئی کتابیں جزدان نہیں چڑھایا جاتا۔ اسی طرح کعبہ میں غلاف کعبہ جس کو غلاف کہتے ہیں، یعنی غلاف کعبہ میں غلاف چڑھایا جاتا، تو اور دوسری مسجدوں میں غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ اب سوچئے کہ تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ خانہ کعبہ ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، تو یہ حکم دے کر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو چیز پردے میں رہے اس چیز کی مرتبہ اور عظمت کچھ الگ ہی ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی بندی آئی ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے محبوب کی امتیوں میں سے وہ خاتون ہے جو پردے میں رہتی ہے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں، پورے عالم کے تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب مذہب میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کون ہے؟
مسلمان کی عورت ہے، اس لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہیں تو کافر اور مشرکین کے بارے میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے۔ ان کے لیے تو پھر یہ ہے کہ پہلے وہ توبہ کرے، جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اس ٹائم پھر انہیں پردہ کی فرضیت ہوگی۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کی پردہ میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا پھر ان کی بے عزتی کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یہ سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔